مرنے کے بعد اگر پتہ چلے کہ خدا کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آج اس اتنی بڑی دنیا کے اندر مذہب کو فالو کرنے والے لوگ الگ الگ طریقوں سے خدا کے کانسیپٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ایتھیسٹ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر پتہ چلے خدا کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا تو پھر آپ کیا کرو گے؟ ایسا ہی ایک شخص ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان سے تعلق رکھتا تھا جس کا نام ڈاکٹر ہریش کمار تھا۔ آج کل اس کی کہانی سوشل میڈیا پر وائرل چل رہی ہے، یوٹیوب پہ بہت زیادہ ویڈیوز اس کی بنی ہوئی ہیں اسی ٹاپک کے اوپر کہ ڈاکٹر ہریش کمار جو ہے خدا کا کتنا بڑا منکر تھا۔ یہ ڈاکٹر خود لکھتا ہے کہ میں اپنی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ہندوستان کی ایک یونیورسٹی کے اندر لیکچرار کے طور پر بھرتی ہوا۔ میری ساری فیملی، میرا بیک گراؤنڈ برہمن ہندوازم کو فالو کرتا تھا، لیکن میں بالکل بھی مطمئن نہیں تھا۔ مزید لکھتے ہیں کہ 1986 کے دوران جب میں لندن میں زیر تعلیم تھا، وہاں پر میں نے اسٹیفن ہاکنگ جو کہ ایک مشہور سائنسدان ہے ان کی کتابیں پڑھی، ان کے لیکچرز میں نے سنے تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ دنیا خود ہی پیدا ہو گئی اور یہ سارے معاملات خود ہی چل رہے ہیں اور خود ہی اس کا اینڈ ہو جائے گا اور مرنے کے بعد ہر انسان ختم ہو جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کیونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے تھا تو میں مزید چیزیں سیکھنے کی جستجو رکھتا تھا۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں سے رابطے شروع کیے، میں نے عیسائی علماء کو سننا شروع کیا، میں نے یہودیوں کو سننا شروع کیا، یہاں تک کہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے بندے کو سننا شروع کیا، لیکن کوئی بھی مجھے قائل نہیں کر سکا کہ خدا کا وجود ہے، خدا ایگزسٹ کرتا ہے، مجھے کوئی بھی قائل نہیں کر سکا۔ اور میں اپنے اس عقیدے کو لے کر بالکل ریلیکس ہو گیا کہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ دنیا خود چل رہی ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ غالباً 2005 میں چھٹیوں میں جب گھر آیا تو ایک دن سبزی والا میرے گیٹ پر آیا۔ وہ سبزی والا بہت پرانا تھا، ہمارے گھر کافی عرصے سے سبزیاں دیتا آ رہا تھا، تو اس کو جب میں نے دیکھا تو میں نے چائے آفر کر دی اور اس نے قبول کی۔ جب ہم ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر میں نے اس کے ساتھ بھی یہ ڈیبیٹ شروع کر دی کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تقریباً 30 منٹ تک میں اس سے بحث کرتا رہا اور وہ خاموش بیٹھا رہا، میری بات سنتا رہا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تو ایک عام سا مسلمان ہے، یہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا جانتا ہے۔ ہاں، اچھی بات یہ ہے کہ یہ بے ایمان نہیں ہے، ایمانداری سے سبزیاں فروخت کرتا ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے تو یہ اس سے بعد میں لے لیتا ہے اور اضافی کوئی چارجز اس پر نہیں لگاتا، یعنی سود کا کاروبار نہیں کرتا۔ تو ایک انتہائی اچھا اور ایماندار شخص تھا، مجھے یہ دیکھ کر اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن جاتے جاتے وہ ایک ایسی بات کہہ گیا جس نے میری پوری زندگی بدل کے رکھ دی۔ اس سبزی والے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی خود کہا ہے کہ تقریباً 6000 سے 10,000 سالہ تاریخ ملتی ہے کہ لوگ پیغمبروں کی کہانیاں سناتے ہیں اور سارے پیغمبر ایک ہی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ کے وجود کو مان لو، جنت اور دوزخ پہ ایمان لے کر آؤ۔ لیکن دوسری طرف ہم سائنس کو دیکھیں تو سائنس ابھی تک مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں خاموش رہتی ہے، ان کے پاس کوئی تھیوری نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس تمام مذاہب کے اندر مرنے کے بعد ایک الگ زندگی کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے۔ تو اب ہمارے نزدیک 2 ہی امکانات ہیں، یا تو اللہ کا وجود ہے جو کہ میرا عقیدہ ہے، یا تو اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جو کہ آپ کا عقیدہ ہے۔ تو یہ سبزی والا کہتا ہے کہ اگر اللہ کا وجود نہ ہوا جو کہ آپ فرما رہے ہیں تو میں اور آپ مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، مطلب ہم دونوں برابر ہیں۔ لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے، تو اگر اللہ کا وجود ہوا، مرنے کے بعد پتہ چلا کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، تو میں تو پھر کامیاب ہوں، آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ مطلب جو کانسیپٹ اس ڈاکٹر کا تھا کہ مرنے کے بعد اگر اللہ کا وجود نہ ہوا تو تمہاری ساری عبادت، تمہارے سارے کانسیپٹ فضول جائیں گے، مرنے کے بعد تو آپ ختم ہو گئے۔ تو اس سبزی والے نے اس کو یہ جواب دیا کہ اگر اللہ کا وجود ہوا تو ہم تو کامیاب ہو جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ تو دونوں صورت میں فائدہ مند کون ہوا؟ وہ جو کہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے یا وہ جو کہ اللہ کو مانتے ہیں؟ ظاہر ہے جو اللہ کو مانتے ہیں وہی فائدہ مند ہوئے۔ اگر اللہ کا وجود نہ ہوا تب بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر اللہ کا وجود ہوا تو تب بھی ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کا انکار کریں زندگی کے اندر اور مرنے کے بعد اللہ کا وجود ثابت ہو گیا تو پھر ہم پھنس جائیں گے۔ تو اب آپ کے سامنے دونوں راستے ہیں، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ اللہ کو مان لیجئے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزار لیجئے۔ اللہ کا قرآن تو سیدھی راہ پہ چلنے کا حکم دیتا ہے۔ ڈاکٹر ہریش کمار ہکا بکا رہ جاتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی لیکچرز دیے ہیں امکانات کے اوپر کہ کیا پاسبل ہے اور کیا پاسبل نہیں ہے، اسی ٹاپک کے اوپر میں نے ساری زندگی لیکچرز دیے ہیں۔ لیکن اس سبزی والے کی بات سننے کے بعد میں نے سوچا کہ میں نے کبھی اپنے ہی لیکچر کے اوپر خود غور نہیں کیا کہ میں کتنے امکانات کو فوکس کر رہا ہوں، کہ میں کتنی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ مطلب جو میری فیلڈ ہے میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کے امکانات ہیں، اس کے امکانات نہیں ہیں، لیکن میں خود ہی اس غور و فکر سے دور رہا۔ میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا فائدہ مند ہے، اللہ کو نہیں ماننے والا ایک بہت بڑا رسک لے رہا ہے۔ یہ تمام تر قصہ سنانے کے بعد ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ آسمانی مذاہب میں کون سا بہتر ہے، کیونکہ مذہب کا تو مجھے پہلے سے ہی علم تھا، میں بہت زیادہ اس پہ ڈیبیٹ کر چکا تھا۔ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سن رکھا تھا کہ 1400 سال سے اب تک قرآن پاک حروف بحروف ایک ہی ہے۔ اس چیز کی تحقیق کے لیے میں لندن میں موجود کرسچن مشنری کی میں نے مدد لی، تو وہاں سے تصدیق ہو گئی کہ قرآن پاک جب سے نازل ہوا ہے آج تک حروف بحروف
एक ही जैसा है, कोई इसमें रद्दो बदल नहीं है। इसके बरक्स अगर दूसरे आसमानी मज़ाहिब को देखें तो वहाँ पर उनकी किताबों में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हैं। लगभग हर 2-3 साल के बाद एक नई तब्दीली वजूद में आ जाती है। डॉक्टर लिखते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 साल हो गए हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मेरी पूरी फैमिली मुसलमान है और मैं मज़ीद इस्लामी तालीमात को हासिल करने के लिए केरला शिफ्ट हो गया। डॉक्टर लिखते हैं कि मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियों को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान बनाया है। अल्लाह ताला ने मेरी पूरी ज़िंदगी को इस वाक़े से बदल कर रख दिया, लेकिन जिसकी बदौलत मुझे हिदायत मिली वो सब्ज़ी वाला मुझे दोबारा फिर कभी नज़र नहीं आया। डॉक्टर लिखते हैं कि मैंने जब इस्लाम कबूल किया तो मैंने अपना नाम अब्दुल अहद रख लिया, क्योंकि वो सब्ज़ी वाला जो था, जो मेरी हिदायत का ज़रिया बना, उसका नाम भी अब्दुल अहद था और वो एक पक्का और सच्चा मुसलमान था। इस वाक़े से हमें एक सबक सीखने को मिलता है और वो ये है कि अगर आप दूसरों को बदलना चाहते हैं तो आपको आलिम होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत बड़ा मुफ्ती बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर एक पक्के और सच्चे मुसलमान हैं, अपने तौर तरीके, अपने कारोबार, अपने मामलात अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर गुजारेंगे तो आपका किरदार आपकी अपनी ज़िंदगी समेत दूसरों की ज़िंदगियों में भी रोशनियाँ डालेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, अब से इंशाल्लाह वीडियो का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।